बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के उस वादे की जो आज फिर उन्होंने हमें याद कराया कि वो हुकूमत में क्यों आए हैं। वो कहते हैं कि अवाम की खिदमत पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो वादे किए हैं वो हम पूरा करेंगे। कैसे, कौन से फार्मूले के तहत, इस हवाले से बात करेंगे। और दूसरी जानब जहाँ एक सूबे में ये वादा हो रहा है, दूसरे सूबे में ये हाल है कि 40 रोज़ गुजरने के बावजूद कबीना का नामो निशान नहीं है। जनाब, ये वाक़या कुछ ऐसे हुआ है जो पंजाब में वादा किया गया है, वो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से नहीं किया गया, ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से वादा किया गया। ये वादा किया गया है जनाब कायद मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, और किसी जलसे जुलूस, किसी टीवी इंटरव्यू या किसी बैठक में नहीं किया कि जहाँ 4 लोग इस चीज़ के गवाह हों। जैसे उन्होंने जो जलसे किए थे, अवामी जलसे इंतखाबात से पहले, मरी के चारों तरफ से मोटरवे गुजारने के, फैसलाबाद के आगे पीछे से मोटरवे गुजारने के, मानसहरा और पाकिस्तान के मुतअद्दिद शहरों में एयरपोर्ट बनाने के, सियालकोट की सड़क को जो मोटरवे है उखाड़ कर दोबारा बनाने के, ये तो उनके वादे हैं। फैसलाबाद वालों से तो उन्होंने यहाँ तक प्रैंक किया था कि ये शहबाज शरीफ साहब ने आपको मेट्रो पे टरखा दिया है, हुकूमत बनेगी तो हम यहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चलाएंगे। तो आज उनकी बात हुई है फ़ोन पर अपने एक और मैंडेट चोर जिसने डाका डाला है, जो कि रिकाउंटिंग में जीत के फिर सामने बंदा आया है, वो है पंजाब असम्बली के नए बनने वाले रुकन राना अरशद साहब। मियाँ साहब फरते जज्बात में फ़ोन पर उनसे गुफ्तगू करते हुए किसी तीसरे बंदे को ये नोट्स लिखवा रहे थे कि बेटा लिखो कि मैं जो इनसे फ़ोन पर बात कर रहा हूँ ये अवाम की बात कर रहा हूँ। ये राना अरशद साहब से बात नहीं हो रही, ये अवामी जलसे से बात हो रही है। ये जो सामने 25 लाख लोग बैठे हुए हैं ना, इतना बड़ा जलसा, पता नहीं तख़य्युल में उन्होंने क्या कुछ सोचा होगा कि बताओ लोगों को कि हमने जो आम आदमी से वादा किया था वो पूरा करेंगे, अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो किसने मियाँ साहब आपको रोका है? एक सूबे में मैंडेट चोर हुकूमत आपकी बेटी की है, दूसरी वफाक में आपके भाई की है, भानमती का कुंबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, मांगे तांगे की हुकूमत बनी हुई है 6 जमाती इत्तेहाद ने, जिसकी तीसरे नंबर पर आने वाली पार्टी ने यह फैसला किया था कि इस मुल्क पर जो वफाक पर हुकूमत बनेगी वो बनेगी मुस्लिम लीग नून की, जिसका सबसे ज़्यादा मैंडेट है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, वो हुकूमत में नहीं आएगी। इस सारी चोरी का अगर किसी के पास मसले का मियाँ साहब हल था तो वो थे जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, जिनके पास असल फार्म 45 मौजूद थे। वो भी तो असम्बलियों में आए हैं, नून लीग की तरह नहीं, जिन्हें फार्म 47 पर लाया गया। वो बैठते इन दो जमातों के दरमियान और ये फैसला करते कि ये अवाम ने इनके साथ जो है वो अपना एतमाद इनकी टोकरी में डाला है। हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम आइन के बानी हैं, हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो लेट्स सी, अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसी पार्टी को इस मुल्क पर हुकूमत करनी चाहिए, उसी को अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करने चाहिए, क्योंकि अवाम चाहती है कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना ही मियाँ साहब की याददाश्त में ये चीज़ आई है कि उनकी मानसहरा से सीट तो रिकाउंटिंग में दोबारा ले ली गई, क्योंकि वो पहली मरतबा ही हार गए थे। तो उन्होंने कहा चले सेकंड ट्राई करते हैं, हो सकता है यहाँ से भी फॉर्म 47 निकल आए, लेकिन वहाँ नहीं हुआ। पंजाब में लाहौर में NA 130 में, जहाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कैंसर पेशेंट हैं, 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है, जेल में बंद हैं, जिन्होंने कैंपेन नहीं की, जिन्होंने जाके किसी से एक वोट का मुतालबा नहीं किया, 1 रुपये की कैंपेन नहीं की, ना शब शबाते को कैंपेन के बैनर लगे हों, जलसा किया हो, रैली निकाली हो, कुछ भी नहीं। जेल में बैठी खातून ने आपको चारों शाने चित किया, आप इलेक्शन हार गए, लेकिन डीठपन आपका ये है कि पार्टी के अंदर से आपको ये मशवरा दिया गया कि मियाँ साहब आप ये सीट हार गए हैं, ये चोरी के मैंडेट पर ज़ेब नहीं देता कि आप एक 70 साल बूढ़ी कैंसर पेशेंट जेल में कैद खातून से जो इलेक्शन हारे हैं, क्या मुंह दिखाएंगे अगर रिकाउंटिंग हो गई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला चला गया और दूसरी पार्टियां भी वहां अपने फॉर्म 45 लेकर आ गई। जैसे जमात इस्लामी के कैंडिडेट ने NA 130 में बताया था कि मियाँ साहब तो 23,000 वोट से हार गए हैं, ये पता नहीं कौन सा इलेक्शन है जहाँ से मियाँ साहब अब यास्मीन राशिद साहबा को हराकर कौमी असम्बली में पहुँचे हैं। और डिटाइनी बेशर्मी की हद ये है कि एक पार्टी का कायद जब ये इलेक्शन हार जाए तो उसमें अखलाकी जुर्रत तो होनी चाहिए कि वो मांगे तांगे की सीट पर असम्बली में ना पहुँचे, जिसको लंदन से ये वादा करके लाया गया हो कि आए मियाँ साहब पाकिस्तान को नवाज दो, करोड़ों रुपए की कैंपेन की गई हो और ये
اخبارات میں جھوٹی خبر چھپوائی گئی ہو کہ وزیر اعظم چوتھی مرتبہ نواز شریف ہیں، وہ خبر جو ایڈ کی صورت میں لگنی چاہیے تھی، لیکن پاکستان کے بڑے بڑے اخبارات نے وہاں بھی صحافت کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے میاں صاحب کو وزیر اعظم کی طرح ہی پورٹرے کیا، اور الیکشن سے پہلے ہی تقریباً اگر میں غلط نہیں ہوں تو 6 فروری کو یہ اشتہار اخباروں میں چھپا تھا، الیکشن سے 2 دن پہلے، کہ اس ملک پر چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنیں گے، لیکن لوگوں نے نہ تو ووٹ دیا نہ ہی عزت، جوتے کی نوک پر رکھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو اپنے ان کے لیڈران آپس میں جب بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 15 سے 17 سیٹیں جیتے ہیں، یہ کہاں سے سیٹیں آگی جو ہمارے پلڑے میں ڈال دی گئیں، اور وفاق میں نہ صرف حکومت بنا کے دی گئی بلکہ پیچھے ڈوریاں ہلانے والے صدر جناب آصف زرداری بھی دے دیے گئے، جنہوں نے ماشاءاللہ سے ایسی ڈیل کی مینڈیٹ چوری کے بعد کہ ان کے اندر کا جو ہم نے رجیم چینج میں ایک بدنما چہرہ دیکھا تھا، اس سے بھی بدھا چہرہ ہم نے اس حکومت میں ان کا دیکھا، کہ وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کون بنے گا، سی ایم کون بنے گا، چیئرمین سینٹ کون بنے گا، اسپیکر کون بنے گا، گورنر کون بنے گا۔ یہ فیصلے سارے کے سارے پیپلز پارٹی نے کیے۔ وہ آپ کو 6 لیڈران کی پریس کانفرنس یاد ہوگی، جس میں علیم خان صاحب چودھری شجاعت کے گھر میں یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں پیپلز پارٹی اور باپ پارٹی کے وہ صادق سنجرانی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے اکٹھے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور یہ عہد کیا تھا کہ یہ وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف صاحب اور صدر بنیں گے آصف علی زرداری۔ ابھی تک مینڈیٹ چوری کے فارم جو تھے وہ 47 ہی سامنے آئے تھے، فارم 45 جو ہے وہ غائب کر دیے گئے تھے، اس کے بعد ان پر کوئی فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا، نہ ہی عدالتوں نے جو اس پر کوئی فیصلہ سنانے کی جرات کی تھی۔ جہاں پر بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ اپنا فارم 45 لے کر گئے تھے تو عدالتوں نے رخ موڑ دیا تھا ان فارم 45 کا ٹورڈز الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن نے ایسے ہی الیکشن کرایا ہے جیسے پی ٹی آئی کے مقابلے میں صرف اور صرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا تھا، پہلا بلہ چھیننے میں، پھر انٹر پارٹی الیکشنز میں، پھر مخصوص نشستوں پر، اس کے بعد مخصوص نشستوں کے بعد جب پیٹ نہیں بھرا تو سینٹرل الیکشن بھی چوری کر لیا گیا۔ وہ الیکشن کمیشن کیسے ایک نیوٹرل ادارے کی طرح کام کر رہا ہے، جس پر پہلے دن سے ہی یہ انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں کہ پنجاب کے الیکشنز انہوں نے نہیں کروائے تھے، کیونکہ وہاں پی ٹی آئی چاہتی تھی الیکشنز ہو۔ شروع سے لے کر اب تک، آج کی تاریخ تک، صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باقی ساری پارٹیاں جو آزاد ہیں۔ میاں نواز شریف کی ہم بات کر رہے تھے، اور میاں نواز شریف صاحب نے ٹیلی فون پر گفتگو کی، کہتے ہیں نون لیگ عام آدمی کو ریلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی، عوام کے ساتھ کیے وعدے پورے کریں گے، ملک بھر میں خوشحالی کا دور واپس لائیں گے۔ نواز شریف کی شاہ کوٹ سے منتخب رکن پنجاب اسمبلی رانا ارشد سے ٹیلی فونک گفتگو۔ دوبارہ گنتی میں عوامی مینڈیٹ ملنے پر مبارکباد دی، نواز شریف اور 3 سے 4 دن مری میں قیام، وزیر اعلیٰ پنجاب مری پہنچیں گے اور وہاں یہ قیام کریں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ سین کہ ایک بندہ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہا ہے اور وعدے کیا کر رہا ہے، جو 2 بندوں نے آپس میں گفتگو کی اس کو ایسے بنا کر میڈیا میں بھیجا گیا ہے جیسے میاں نواز شریف اس ملک کے ہر دل عزیز لیڈر ہیں، انہیں شاید اقتدار سے پیچھے ہٹا دیا گیا، ان کے ساتھ کوئی ظلم ہوا ہے، تو ان کی پروجیکشن جو ہے وہ ایسے کر دی جائے کہ مسلم لیگ نون جس نے اس ملک پر تقریباً 5 سے 6 مرتبہ حکومت کی ہے، وہ ابھی بھی اپنے وعدے جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ یہ ڈھکوسلے دے رہی ہے کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، ملک کو لوٹنے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اس ملک کے مینڈیٹ چوری کے لیے آپ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، میرٹ کی دجیاں اڑانے میں آپ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، عوام کو صرف سڑکوں اور بسوں کے لالی پاپ دے کر ان سے نہ صرف شعور چھیننے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ان سے تعلیم اور جو ہے صحت کی سہولیات بھی نہیں دے پا رہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس صوبے کی، کیونکہ پنجاب کے جو حالات ہیں وہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں، یہ زیادہ دن چلنے والی تو حکومت اس طرح ہے نہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کے شب شبہ جو ہیں، کیونکہ وہ عظمہ بہاری صاحب نے کیا جوک وہ جیو نیوز پر بیٹھ کے چھوڑا تھا کہ وہ 600-700-800 کا سوٹ پہن لیتی ہیں، جس صوبے کی وزیر اطلاعات اس قدر جھوٹ بولتی ہوں کہ لاکھوں روپے کے جوڑوں کو، ہزاروں ڈالرز کے جوڑوں کو وہ ٹی وی پر بیٹھ کے عوام کے سامنے سرے عام جھوٹ بولے اور یہ کہیں کہ وہ کپڑے اتنے سستے پہنتی ہیں، اس صوبے کا کیا حال ہونا ہے۔ یہ 4 جو خواتین مریم نواز صاحبہ کے ساتھ لگائی گئی تھی، یہ اس لیے نہیں لگائی گئی تھی کہ وہ صوبے کی کارکردگی عوام کو پہنچائیں گی، بلکہ لوگوں کا ماننا اور سمجھنا یہی ہے کہ یہ صرف اس وجہ سے لگائی گئی ہیں کہ وہ
مریم نواز صاحبہ کی صرف تعریف کریں، جھوٹی تعریف کریں اور صرف ان کو مشورے دیں کہ لوگوں کو لالی پاپ اور جھوٹ کیسے دینا ہے۔ اس کے بعد وہ صوبے کی بات کرتے ہیں جس کی طرف سب کی نظریں تھی کہ چلے یہاں پر پیپلز پارٹی کی حکومت اگر بن گئی ہے نون لیگ کے اتحاد کے ساتھ، کچھ حالات بہتر ہوں گے، بلوچستان کے لوگوں کی داد رسی کی جائے گی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ حق نہیں دیا جاتا جس کے ہم حقدار ہیں۔ یہ صوبہ جو ہے یہ محرومیوں کا شکار ہے، ہمیشہ یہی آپ نے سنا اور ہم نے بھی یہی سنا۔ اب وہاں پر حالات کیا ہیں؟ 4 اپریل کو وہاں وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں جناب سرفراز بگٹی صاحب، وہ بگٹی صاحب جو وزیر داخلہ ہوتے ہیں نگران حکومت کے اندر، الیکشن سے 2 دن پہلے ریزائن کرتے ہیں، پیپلز پارٹی جوائن کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی طرف سے صوبائی الیکشن لڑتے ہیں۔ حالانکہ ان کے حلقے کا جو الیکشنز ہے وہ بھی چیلنج ہوا ہے، دیکھتے ہیں اس میں الیکشن کمیشن کو انصاف کرتا ہے یا نہیں، یا جو آخری امید ہے الیکشن ٹریبیونل سے وہ لوگوں کی پوری ہوتی ہیں کہ نہیں۔ یہ وہ کیا اسے کہتے ہیں، کیا اسے کہا جاتا ہے، میرے نو رتن، یہ جو ہیں صدر صاحب کے 9 رتن ہیں جو کہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں۔ 40 روز گزر گئے ہیں جناب، 40 روز گزرنے کے باوجود ابھی تک وہاں پر صوبائی کابینہ نہیں بنی۔ اس کی وجہ کیا؟ سمپل ایک جو بندر بانٹ کی گئی ہے، جو بندر بانٹ کی گئی ہے سینٹرل الیکشنز میں یا اس سے پہلے گورنر اور صوبوں میں حکومت کے، وفاق میں مختلف جو ہیں وزارتوں کے جو آئینی عہدے ہیں ان کے، اس کے بعد جو شیئر بچتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اب کیا چاہتی ہے کہ اس صوبے میں کتنی وزارتیں نون لیگ لے، کتنی وزارتیں پیپلز پارٹی لے تو ان کا پیڑ بھرے گا۔ خبر کیا ہے؟ سرفراز بگٹی کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے، 40 روز گزر گئے، صوبائی حکومت جو ہے 8 فروری کے انتخابات کے بعد کابینہ وجود میں نہ آ سکی۔ 3 صوبوں میں صوبائی کابینہ فعال ہے، بلوچستان میں کابینہ کی 4 اپریل کی تشکیل کا معمہ بنا ہوا ہے، کیونکہ 4 اپریل کو وہاں صوبائی حکومت جو ہے وہ بن گئی تھی۔ صوبائی کابینہ کی عدم تشکیل کی وجہ مخلوط حکومت کے اتحادیوں میں وزارتوں کو لے کر اس پر اختلافات ہیں۔ ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ 15 اپریل کو صوبائی کابینہ میں پر اتفاق ہو جائے گا اور پیر کے روز پھر یہ حلف کابینہ اٹھا لے گی۔ تو ایک ایسا صوبہ جو پہلے ہی محرومیوں کا شکار ہے، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا، وہ بھی یہی گلہ کرتے ہیں وفاق کے ساتھ کہ ہمیں ہمارا حق دو، پانی دو، جو وسائل بلوچستان کے ہیں وہ وسائل جو ہیں ان کی رائلٹی جو ہے وہ وہاں کے لوگوں پر لگائی جائے، ویسے ہی وہاں کی روڈز بھی ہوں، ویسے ہی وہاں کی تعلیم کا نظام بھی ہو، ویسے ہی اس صوبے میں جو ہے صحت کا نظام بھی ہو جیسے باقی صوبوں میں ہے، بالکل ایکویلٹی ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جمہوری حکومت ہو، 40 روز گزر جائیں اور یہ حکومت بنانے میں ناکام ہو؟ یہ ہے وہ بدنیتی ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے اس شخص کی، ان دونوں اشخاص کی وہ بدنیتی جنہوں نے مل کر مخلوط حکومت تو وہاں بنا لیا، لیکن وزارتوں کی بندر بانٹ کی وجہ سے لوگوں کی نمائندگی جو ہے وہ ابھی تک تشکیل میں نہیں آ رہی۔ لوگوں کو 40 روز گزرنے کے بعد ان کے نمائندے جیسے تیسے مانگے تانگے جیسے مینڈیٹ چوری کے بعد جو ملنے ہیں وہ ابھی تک ان کو وہ وزیر وہ نمائندے نہیں ملے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ نے کے بعد